کا ہل جائے، متزلزل ہو جائے، وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے لیے جو آپ نے سب سے قیمتی چیز عطا فرمائی ہے، آج جس کی سب سے زیادہ ہم کو ضرورت ہے، آج ہر ایک قرآن پیر کا چاہنے والا، بلکہ عموماً ہر ایک مومن کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں بارہا حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو، تو وہ راستہ آپ نے فراہم کیا اپنی تعلیمات کے طور پر۔ آپ نے اپنے مریدین کو خصوصاً اور مومنین کے لیے عموماً تعلیمات ذکر فرمائے، جس کا ذکر ہمیں آپ کی کتاب فتوح الغیب میں ملتا ہے۔ فتوح الغیب آپ کی بہت سی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جن کے اندر آپ نے اپنے سمجھنا چاہنے والوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ پہلا باب اس کا آپ فرماتے ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کیسا ہونا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہے کہ ہر ایک شخص اپنے آپ کو مومن بیان کرتا ہے، اور یقیناً اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز رکھا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، سارے نعمتیں ایک طرف ہیں، اللہ نے جو ایمان کی نعمت ہم کو دی یہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ نعمت ہے۔ تو اب یہاں قرآن پیر فرماتے ہیں کہ جب تم کو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہے، ایک مومن کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فتوح الغیب پہلی جو نشست ہوئی ہے، پہلا باب جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ مومن 3 حالتوں میں سے خالی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام ہیں، جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو اختیار۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جن سے اللہ نے منع کیا، جو منہی عنہا ہے، ان سے بچتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ یہ 3 صفات آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو بالکل ابتدائی اپنے دور میں ہے، مشقت عروج ابھی حاصل نہیں، لیکن بیسک جو بالکل بنیادی طور پر آدمی چل رہا ہے، اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ تینوں میں سے ہر حال میں کم سے کم ایک حالت میں رہے۔ تینوں میں سے ایک حالت میں رہنا ضروری ہے۔ اب ذرا اور کر دیکھیں کہ یہ 3 صفات جو قرآن پیر نے سمجھائے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اللہ کے احکام کا پابند رہتا ہے۔ اب غور کیجیے کہ اللہ کے احکام کیا ہے۔ تو اللہ کے احکام جو متعلق ہوتے ہیں وہ 2 چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ 2 طرف اللہ نے احکام کو نازل فرمائے۔ حقوق اللہ میں عبادات، کہ اللہ نے جو عبادتوں کا حکم دیا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ چیزیں عبادات یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر عبادات کے اندر ہم جانتے ہیں کہ درجے ہیں، ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ فرائض کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے حقوق میں یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہو، اور اللہ کے احکام کو مانتا ہوا اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف اور موجود رکھنے والا ہو۔ اب اگر ہم اپنے کیفیات کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنی صبح شام کو دیکھتے ہیں اور ایک مومن ہونے کے وصف کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہماری صبح شام اس بات کو مکمل کر رہی ہے
کیا ہماری حیات کا ہر دن اس بات کی طرف مکمل طور پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس بات کے تقاضوں کو مکمل پورا کر رہا ہے کہ اللہ کے احکام ہم سے نہیں چھوٹتے؟ ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مومن کی ضرورت یہ ہے، ایک مومن کی سب سے بنیادی جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتا۔ اب ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا یہ وصف ہمارے اندر مکمل طور پر پایا جا رہا ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں، جہاں ہم اپنے آپ کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا چاہنے والے، ان کے مرید، ان کے متقین اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ایک وقت اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں؟ کیا ہمارا صبح شام اللہ کے احکام کے موافق چل رہی ہے یا مخالف کر رہی ہے؟ یہ ہم کو خود غور کرنا ہے، کیونکہ یہاں 3 ایسے وصف بیان کیے گئے جو زندگی کا سرمایہ ہے۔ ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں تو بندے کو رہنا ہے۔ جیسے کہ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوتے ہی تقاضۂ وقت کیا ہے؟ تقاضۂ ایمان کیا ہے؟ تقاضۂ ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کا وقت آ گیا ہے، پابندائی کا وقت آ گیا ہے، تو آدمی ہر ایک چیز کو چھوڑ دے نماز کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف ہے تو آدمی کو چاہیے کہ روزے کی پابندی کرے، اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہو تو پھر اس حکم کی پابندی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم اکثر عبادات کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم اکثر نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃوں کی، خیراتوں کی بات کرتے ہیں، حج اور عمرے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کہیں پر کوتاہی نظر آتی ہے، سب سے زیادہ کہیں پر کمی نظر آتی ہے، سب سے زیادہ کہیں پر تنگی نظر آتی ہے، سب سے زیادہ لوگ کہیں پر گمراہ نظر آتے ہیں، تو حقوق العباد کو ادا کرنے میں گمراہ نظر آتے ہیں کہ بندوں کا جو حق اللہ نے رکھا ہے، چاہے وہ حق والدین کا حق ہو، چاہے وہ حق اپنے پڑوسی کا ہو، اپنی اولاد کا ہو، اپنے بھائی بہن کا ہو، اپنے رشتہ داروں کا ہو، اپنے گھر والوں کا ہو، تو ان حقوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کمزور سے کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر سیلفشنس آج پائی جا رہی ہے، خود پسندی پائی جا رہی ہے، اپنا فائدہ بس یہی سوچ رہا ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ والدین کہ جس نے اس کو کھلایا پلایا اور جن کا حق قرآن سے اس پر ثابت ہے، جن کا ادب قرآن سے اس پر واجب ہے، جن کے ادب، جن کی تعلیم قرآن سے اس پر واجب ہے، اور ان والدین کے ساتھ اس کا سلوک برے سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ کیا کمانے کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ یا پھر کس چیز کی طاقت میں؟ پیسہ میرے پاس آ گیا ہے، نوکری میرے پاس آ گئی ہے، طاقت میرے پاس آ گئی ہے۔ اور میں یہاں یہ بات عرض بھی کر دوں کہ یہ جو کیفیت آ گئی ہے اس کی وجہ ناعلمی ہے، ناواقفیت ہے۔ اگر وہ بچہ واقف ہو جائے گا کہ والدین کا حق کیا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ سدھر جائے گا۔ برادران عزیز، تو جہاں ہم حقوق اللہ کے اندر کوتاہ نظر آ رہے ہیں، اور نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہاں پر 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ میں بھی ایک اور تکلیف ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان عبادات کا قائم کرنا ہے، بہت سے لوگ عبادات قائم کرنے میں کوتاہ ہو گئے ہیں۔ کوئی تاجر ہے، تجارت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی متعلم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو تو کہتا ہے کالج ٹائم ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، کلاس جا رہا ہوں، ٹیوشن جا رہا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب نماز کے اوپر کسی اور کام کو اس نے فوقیت دی۔ نوکری پیشہ آدمی نوکری کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے بھائی آپ نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے آفس ٹائم ہے، میں کیا کروں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت پر، اللہ کے حکم پر کسی اور چیز کو فوقیت دی ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو زیادہ فوقیت دے۔ اس کے بعد اب ایک طرف ان اعمال کا قائم کرنا ہے، ان کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، حکم جیسا ملا ویسے اس کو پورا کرنا ہے۔ دوسری طرف ان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔
ایک ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہی نہیں ہو رہا، ایک وہ ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہو گیا ہے، نماز میں کھڑا ہو گیا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، اب اللہ کے سامنے جب پیش ہو رہا ہے تو وہاں پر دو چیزیں اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ کیسے کریں؟ ایک تو دنیاوی خیالات سے اپنے اعمال میں اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو کیفیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم جب رب کے سامنے کھڑے ہو تو سب سے کٹ کر کھڑے ہونا، دنیا کے خیالات سے کٹ کر خالص اللہ کی یاد میں کھڑے ہونا۔ ہمارا رکوع ہو، ہمارا سجدہ ہو، ہمارا قیام ہو، ہمارا جلسہ ہو، اس میں سوائے اللہ کے کسی اور کی یاد نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اس طریقے سے حفاظت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے نمازوں میں اخلاص کو پیدا کریں، اپنے عبادات میں اخلاص کو پیدا کریں، اپنے عبادات کے اندر ریاکاری پیدا نہ ہونے پائے، دکھاوا نہ پیدا ہونے پائے، کہ جہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ چیز کا بہت بڑا شائبہ ہوتا ہے، بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز اس کے لیے فائدہ بخش ہو یا پھر غیر فائدہ بخش۔ اس کا بنیاد ہوتی ہے اخلاص کا، کہ اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر اپنی پسندی، اپنی ریاکاری، اپنی تعریف نہ آنے پائے، کہ لوگ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اس طرف نظر نہ ہو، بلکہ آپ یہ خیال کریں کہ میرا یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، رب اس سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، رب کی بارگاہ میں نے پیش کیا، اس نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس طور پر اپنی عبادات کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔